سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ یہ سورۃ نمبر بھی 33 ہے اور جس آیت میں اہل بیت کا ذکر ہے وہ آیت بھی 33 ہے، 33۔ فرمایا انما یرید اللہ، بے شک اللہ تو صرف یہی چاہتا ہے، لیذہب عنکم، کہ دور کر دے تم سے، الرجس، ناپاکی کو، اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، نبی کے گھر والو، تم سے اللہ تعالیٰ تو صرف یہی چاہتا ہے کہ ناپاکی کو بالکل دور فرما دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ آیت اہل بیت کی شان کو بیان کر رہی ہے، اور اس میں لفظ اہل بیت پہلے سمجھنا ہے کہ کہتے کس کو ہیں۔ اہل بیت ویسے کہتے ہیں گھر کے اندر جو افراد ہیں، ہاں بے یہ تھے، بیت، بیت گھر کو کہتے ہیں، اہل بیت گھر والے، ٹھیک ہے۔ تو اہل بیت اس آیت میں کن کے لیے آیا ہے؟ صرف ازواج رسول کے لیے، صرف اور صرف اس آیت میں جو اہل بیت آیا ہے اس سے مراد اس آیت کی روح سے صرف نبی کی بیویاں ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم، صرف بیویاں اس آیت میں، اس کانٹیکسٹ کے پیش نظر، قرآن کے لحاظ سے۔ اب یہ آگے بات میں کرتا ہوں انشاءاللہ۔ قرآن کریم نے یا جہاں یہ آیت لائی ہے، یہ پوری آیت نہیں ہے، یہ آیت کا آدھا حصہ ہے، آخری حصہ ہے، پیچھے بھی آیت ہے، جب بھی آپ نے سنی ہے اتنی ہی سنی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کبھی آپ نے اس کی یہاں پوری آیت بھی نہیں سنی ہوگی اور اس کا بیک گراؤنڈ سمیت بھی آپ نے نہیں سنا۔ دراصل یہ پچھلے رکوع سے بات شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر یہ 33 تھی نا، 28 سے شروع ہو رہی ہے اور یہ آگے بھی چل رہی ہے 34 تک، 28 سے 34 تک یہ پورا ایک مضمون چل رہا ہے، جس میں 33 نمبر آیت کا ایک ٹکڑا صرف آپ کو سنایا جاتا رہا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ آپ تک مکمل بات پہنچا سکوں۔ ہمیشہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ بات کو مکمل آپ تک پہنچایا جائے۔ پچھلی جتنی آیتیں ہیں نا، اس میں اللہ رب العزت نے ساری کی ساری بات ازواج النبی سے ڈائریکٹ فرمائی ہے۔ پہلے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے اپنی ازواج مطہرات کو، ازواج کو، ازواج کی بات آ گئی۔ اچھا پھر وہ کیا کریں؟ یہاں حکم ہے پردے کا۔ اس سے اگلی آیت میں پھر ہے یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، پھر بیویوں کا ذکر۔ اس سے اگلی آیت میں پھر ہے یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، بیویوں۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ ساری ازواج کی۔ آگے ان کو حکم ہے وقرن فی بیوتکن، اے نبی کی عورتوں۔ اچھا اب یہ 33 نمبر آیت بالکل سٹارٹ سے سٹارٹ کر رہا ہوں، آدھا ٹکڑا آپ کو سنایا جاتا ہے، یہ سٹارٹ سے سنیں۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ہی ٹھہری رہیں، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور جاہلیت کی طرح زینت کو ظاہر کرتی نہ پھریں، بے پردگی نہ کریں، ایسا کام نہ کریے۔ کیا کن کو حکم ہو رہا ہے؟ ازواج کو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتی رہیں نماز، یہ کرتی رہیں کون ہے؟ ازواج۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور دیتی رہیں زکوٰۃ۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہیں۔ یہ ساری بات کن سے ہو رہی ہے؟ ازواج سے۔ آگے ساتھ یہ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم، کہ دور کر دے تم سے، الرجس، نجاست، ناپاکی، اہل البیت، اے نبی کی اہل بیت۔ اب کون ہے؟ کون ہے اہل بیت؟ کون ہے؟
ازواج، ساری بات کس کی ہے؟ ازواج کی. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. یہ سارا کس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ ازواج رسول کے لیے. آگے کیا ہے؟ وَاذْكُرْنَا، اس سے اگلی 33 سے اگلی، وَاذْكُرْنَا، اور یاد کرتی رہیں، مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، جو تلاوت کی جاتی ہیں اے نبی کی بیویوں تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت یعنی سنت. ان اللہ کان لطیفا خبیرا. اب مکمل ہوا ہے یہ مضمون. میں نے سارے مضمون کا نچوڑ اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھا، جس سے آپ کو یہ بات صاف سمجھ آئی کہ اس سے مراد فقط ازواج رسول ہے. پہلی بار سنا ہے. اب جب یہ پتہ چلا شین حضرات کو، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت ہی یہاں صحیح نہیں، غلط ہے. انما یرید اللہ، یہ آیت اللہ نے بھیجی ہے، لیکن یہ آیت یہاں پر فٹ ہوئی نہیں تھی. نہیں، جب قرآن لکھا ہے عثمان نے تو اپنی طرف سے گھسیڑ کے یہاں آیت لکھ دی ہے جہاں بیویوں کا تذکرہ تھا، ورنہ یہ آیت یہاں پر آتی نہیں ہے. کہیں اور کی آیت تھی، کہیں اور کا ذکر تھا، تو یہ یہاں نبیوں کی بیویوں کے ذکر میں گھسیڑ کر ثابت یہ کرنے کی کوشش کی ہے قرآن لکھنے والوں نے، صحابہ نے، کہ اس سے مراد نبی کی بیوی ہیں. تم نظریہ سیٹ کرو، قرآن بدل رہے ہو، نظریہ بدلو. بجائے نظریہ بدلنے کے کس کو غلط کہہ رہے ہیں؟ قرآن پاک کو. جواب تو اور کوئی تھا نہیں، تو یہ کہہ دیا. ٹھیک، تو قرآن کے لحاظ سے اہل بیت کون ہے؟ فقط صرف ازواج رسول. پھر اہل بیت کا لفظ صرف یہاں نہیں، سورۃ ابراہیم یا سورۃ ہود میں بھی ہے، ادھر بھی ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، نبی کی بیوی کو بھی، وہاں بھی اہل بیت نبی کی بیوی مراد ہے، یہاں بھی اہل بیت نبیوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مراد ہیں. اب یہ اتنی سمجھ آپ کو آ گئی کہ اس سے مراد صرف ازواج رسول ہے، صرف قرآن میں صرف. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو اپنے ساتھ اپنی مبارک چادر میں لے لیا اور دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ عز و جل یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں. انما یرید اللہ، پھر حضور نے خود ہی آیت پڑھی، انما یرید اللہ، اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم، کہ تم سے دور کر دے، الرجس، ناپاکی، اہل البیت، اے اہل بیت، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا فرما دے. یہ آیت حضور نے ان کو چادر مبارک میں لے کر اہل بیت ان کو کہہ کے اللہ سے دعا کر کے کہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، پھر حضور نے یہ آیت پڑھی. تو اب ایک ہو، حضرت ام سلمہ پاس تھیں، انہوں نے عرض کیا حضور میں بھی آ سکتی ہوں چادر میں؟ تو حضرت رسول اللہ نے فرمایا آپ پہلے ہی خیر پر ہیں. پہلے ہی تو ہے، اچھا وہ تو پہلے ہوگی نا، آیت میں، آیت ہی ان کے لیے ہے. ٹھیک، آیت ہی ان کے لیے ہے. اور ساتھ دوسری حدیث میں آتا ہے آپ میری طرف نسبت آپ کی پکی ہے پہلے. تو حضور نے فرمایا آپ خیر پر ہیں، اور ان کو لے کر فرمایا اہل بیت. اس سے نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور نے آگے سے ام سلمہ کو کہا تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو. کیا کہتے ہیں؟ تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو. اچھا، رسول اللہ نے کیا فرمایا ام سلمہ کو کہ تم اہل بیت میں نہیں ہو، تو پھر رسول اللہ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں معاذ اللہ.
قرآن نے کس کو اہل بیت کہا ہے؟ ازواج رسول کو. تو وہ ازواج رسول میں نہیں ہے حضرت ام سلمہ. تو جب حضور نے فرمایا تم خیر پر ہو، آگے سے یہ جملہ خود سے گھسیڑنا یعنی اہل بیت میں نہیں ہو، تو یہ مطلب ہے قرآن پاک کے مقابلے چ رسول اللہ والے. اچھا اگر رسول اللہ یہ فرما رہا ہے نا اور قرآن کچھ اور فرما رہا ہے تو حدیث ہی وہ نہیں ہو سکتی جو رسول اللہ کی فرمان بھی ہو قرآن سے ٹکرائے. اگر ٹکراتی ہے تو رسول اللہ کا فرمان نہیں، ہم وہ مانتے ہی نہیں ہیں، قرآن پہلے ہے. یا تو اس کو جھٹلائے نا. اس انما یرید اللہ والی آیت پوری پڑھو. یہ پہلے بتایا کسی نے ایسے؟ کیوں اتنے سال ہو گئے ہیں، زندگی آپ کی عمریں کتنی ہو گئی، کدھر رہے ہیں سارے بتانے والے؟ میں آگے کوئی نوی آئٹم کھول لی، حالانکہ کوئی میں نے نیا کوئی تروڑا کھولا جس میں میں نے پورا بھر کے لایا ہو علم. کیا کیا ہے میں نے؟ سارا کانٹیکسٹ سنایا، وہ آیت پوری سنائی ہے. سائنس نیوٹن کا کوئی لا تو نہیں میں نے بیان کیا، نہ میں نے کوئی بیچ میں نیا فارمولہ لگایا فزکس سے. کوئی کیا کیا میں نے؟ وہ نہیں سنا سکتا تھا پہلے والا، ان کی یہی سنا دیندا آیت. یا تو اس کو بھی نہیں آتا نا، چلو ایک کو نہ آتا ہو، دو کو نہ آتا ہو، زندگی میں نہیں سنی، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہیں کمی رہی ہے. اور میں نے بھی کوئی نئی چیز تو نہیں کی، وہی میں نے آیت پوری پڑھ دی. پوری آیت میں کیا ہے؟ دوبارہ پوری آیت پڑھوں، صرف وہ 33 والی، انما یرید اللہ والی 33 دوبارہ پڑھتے ہیں. اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور بے پردہ نہ ہوں جیسے پہلے جاہلیت والی ہوتی تھیں، اور نماز قائم کرتی رہیں اور زکوٰۃ دیتی رہیں اور اللہ رسول کی اطاعت کرتی رہیں. بے شک اللہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تم سے ساری ناپاکی کو دور فرما دے اے اہل بیت، اور تمہیں بالکل پاک کر کے ستھرا کر دے. یہ پوری آیت کا ترجمہ ہے. اچھا ویسے بھی ایک انصاف والی بات ہے، آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے گھر والی کا کیا حال ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میری بیٹی ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت کا معنی کیا ہے؟ گھر والا، اور عورت کے لیے گھر والی بولا جائے گا، جی نہیں. تو کوئی کہتے ہیں آپ کے اہل بیت گھر والی کا کیا حال ہے؟ جی میری بیٹی بالکل ٹھیک ہے. وہ گھر والی ہے تمہاری، وہ گھر میں ہے، گھر والی نہیں. اہل بیت انصاف ہے، عقلی بات بھی ہے. تم ہماری عقل نہ مانو، ہم تمہاری نہیں مانتے، عقلیں جائیں سائڈ پہ، آیت پہ آؤ نا، پوری پڑھ دو. انصاف والی بات ہے کہ انصاف والی بات ہے نا. اچھا اب آئیے اگلی بات. اب وہ ساری آیتیں اور حدیثیں پڑھو جو اہل بیت کے بارے میں، اگر ہمت ہے تو آپ پڑھیں. میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، ان کا دامن نہ چھوڑنا. وہ جتنی سناتے ہیں ہون پڑھنا. اہل بیت کون ہے؟ ازواج اور پانچ پاک. ازواج بھی پانچ پاک بھی ہیں. اب ہمارا عقیدہ ثابت ہوگا. حضور نے فرمایا میں تم ترکت فیکم الامرین، دوسری میں ترکت فیکم الثقلین، مسلم، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا احدہما اعظم من الاخر، پہلی دوسری سے بڑی ہے، ان دونوں میں سے پہلی دوسری سے بڑی ہے. فرمایا اولہما کتاب اللہ، پہلی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. ہوا حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ وہ رسی ہے جو آسمان سے لٹک رہی ہے زمین کی طرف. وعطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت میرے اہل بیت. اب میں بتاتا ہوں. اب اس حدیث میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے عطرت، ایک ہے اہل بیت. عطرت آل کو کہتے ہیں، اور آگے اہل، ایک ہے آل اور ایک ہے اہل. اب آل بھی آ گیا، اہل بھی آ گیا. آل میں اولاد آ گئی اور اہل میں ازواج آ گئی. اہل سنت وہ ہیں جو اہل کو بھی مانتے ہیں، آل کو بھی مانتے ہیں. اور خارجی وہ ہیں جو کہ آل کو نہیں مانتے، اہل ازواج کو صرف مانتے ہیں. اور رافضی وہ ہیں جو کہ آل کو مانتے ہیں، اہل بیویوں کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں دونوں مانو، قرآن والے اہل بیت بھی مانو، حدیث والے اہل بیت بھی مانو. اس میں کون سی آیت ہے جس میں اللہ پاک کہتا ہے کہ میں یہ میرے ذمہ یہ قرآن اس میں کوئی رد و بدل نہیں؟
سورہ حجر میں آیت نمبر 9، انا نحن نزلنا الذکر، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی خود حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرات کے مفسر سید فرمان علی شاہ صاحب انہوں نے لکھا کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا ہم خود اس کی حفاظت کریں گے، مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک تبدیل نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں کتنی چینجنگ ہو چکی ہیں، یہ شین حضرات نے اسی آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے جس آیت میں ہے کہ ہم خود حفاظت کریں گے، اسی آیت کی تفسیر میں کہہ رہا ہے۔ آج تک پتہ نہیں کیا کیا تغیرات ہو چکے ہیں۔ حضرت تغیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی۔ حضرت عثمان کس طرح اللہ کی منشا تو بغیر یا وہ کر سکتے سن۔ اچھا چلو مان لیا عثمان نے ایسا کیا نا، حضرت علی کیا کر رہے تھے؟ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، قرآن بدل رہے ہیں اگلے، اور حضرت علی جو حافظ ہیں، حافظ نہیں ہے، صرف حافظ ہیں، عالم ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، اعلیٰ ہیں، اولا ہیں، برتر ہیں، بالا قدر ہیں، مولا ہیں، اولا ہیں، خلیفہ ہیں، راشد ہیں، مہدی ہیں، ہادی ہیں، اتنے عظیم رسول اللہ نے جن کو بھائی فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے ہیں، پھر مومن ہیں، پھر بچوں میں پہلے ایمان لانے والے ہیں، وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے قرآن بدلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، بدلتا رہے اور وہ بدلے کوئی پھنس گئے۔ یار میں اتباع کی اگر آکھا کہ یہ آیت میں نہیں مانتا، تسی میں چڑھنا تو تسی وڈے ہو مولا علی۔ تو اللہ نے چیلنج جو دیا تھا ایک آیت بناؤ، نہیں بن سکتی۔ میں کہہ رہا ہوں یہاں اگر میں اللہ نہ، اچھا چلو میں پڑھتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی آپ سب نے ساری لائیں ہیں، کیوں؟ یاد ہے؟ تو آپ چپ رہے ہیں نا، پڑھتا رہوں میں بے شک۔ امام صاحب قرآن پڑھ کے کہے نا، ہاں جی امام صاحب قرآن پڑھ الحمدللہ رب العالمین، فوراً پیچھے سے سارے کہیں گے رب بالعالمین، وہ پھر بھی بے شک پڑھے رب العالمین، پھر پیچھے سے کہیں گے رب العالمین، جدوں تک غلطی صحیح نہیں ہوندی نکلن دینا نہیں ہے۔ یہ عام بندے اس کو بھی پتہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے، اس کو بھی پتہ ہے، بچے کو جی کہ قرآن پاک میں غلطی برداشت ہوتی نہیں ہے، اور سارا قرآن بدل رہے تھے اگلے، اور یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ بدل دے رہے ہیں۔ چلو خیر ہے، اور اگر وہ دیکھ رہے تھے تو یہ بھی دیکھتے رہے جو یہ سب سے انہوں نے دیکھ لیا ہے۔ استغفر اللہ، یار کیا مصیبت ہے۔ یہاں انہوں نے یہ بھی کہا نا، جب آپ نے آیت نہیں پڑھی، جی ہم نے قرآن کو نازل کیا، کہہ رہے ہم کا سیگا کیوں لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہم کا سیگا، اللہ تعالیٰ ہم کیوں بولتے ہیں؟ ہم کا سیگا اس سے نا، اس سے کافر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ زیادہ ہیں، حکم کا ایک عنصر اس سے کافر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ زیادہ ہیں۔ تو میں نے کہا ہم کا لفظ تو جلال کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہمارا حکم ہے، ہم سے بڑا کون ہے؟ مغل بادشاہ اپنے سارے ہم بولتے رہے، ہم جاہو جلال کے بادشاہ ہیں ہم، تو ہم ایک ہمیشہ جمع کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایک تخلص کے طور پر یہاں ایک جاہو جلال کے طور پہ بولا جاتا ہے۔ ہم سے مراد ایک منصوبی فوج بھی ہو سکتی ہے جو اس کے انڈر ہے۔ نہیں دیکھیں، اللہ رب العزت نے اپنے لیے ہم بھی بولا ہے قرآن میں، اللہ رب العزت نے اپنے لیے ہم بھی بولا ہے وہی کے معنی میں، اور اپنے لیے میں بھی بولا ہے، آنا بھی بولا ہے، اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لیکن نحن بھی بولا، انا خلقنا الانسان، ہم نے پیدا کیا انسان کو، اس وقت کوئی دوسرا بھی تھا جو پیدا کر رہا تھا، من نطفۃ، ٹھیک۔ تو اہل بیت کا معنی آپ سمجھے، اہل بیت ازواج رسول بھی ہیں اور اولاد رسول بھی ہیں۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ارشاد فرمایا، ان سے پوچھا گیا اہل بیت کون ہیں، انہوں نے اس کی وضاحت فرمائی۔ صحیح مسلم میں لوکل نمبرنگ کے مطابق 2408 اس میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو دو چیزیں ارشاد فرمائی نا، کہ ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت ہے، اب پھر ساتھ حضور نے فرمایا میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں، میں تمہیں
اہل بیت کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں. اور بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے لن یتفرقا، یا یہ دونوں قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یارد علی الحوض، میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں. دونوں اکٹھے، قرآن بھی اور اہل بیت بھی، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، دونوں میرے پاس آ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب حضرت زید بن ارقم اسی حدیث میں ہے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت نہیں ہیں؟ حضرت زید بن ارقم نے فرمایا آپ کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، لیکن آپ کے اہل بیت سے مراد، اس حدیث میں آپ کے اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے. پوچھا گیا وہ کون ہے؟ آل علی، آل عقیل مسلم بن عقیل، آل جعفر، آل عباس، ان سب پر صدقہ حرام ہے. یہ اہل بیت ہے. یعنی یوں سمجھ لیں، خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں، عبد المطلب، جناب عبد المطلب کی ساری وہ اولاد جو مسلم ہیں ان کی نسلیں وہ اہل بیت ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس اہل بیت ہیں. ویسے سید کیا کہہ رہا ہوں، جی سید کو صدقہ نہیں کرتے. ہاں جی، یہ سارا وہی کنسیپٹ ہے. ہاں جی. پھر آل علی. اچھا، پھر اگر سنیں، خود کہتا ہے حق بیان کر رہا ہوں، حدیث نمبر بتاتا ہے، حدیث نمبر بھی بتاتا ہے اور حق بیان ہو رہا ہے. بندہ جا کے وہ حدیث نمبر نکال کے دیکھتا ہے، واقعی یار بات تو وہی ہے جو وہ کر رہا تھا، اور پوری بات پھر بھی اس نے نہیں بتائی. مسئلہ رفع الیدین میں بڑا کم یہاں چھیڑتا ہوں، بہت کم. میں نے کبھی نہیں اس پہ درس میں کبھی نہیں چھیڑا، میں نے سوال میں چھیڑ لیتے ہیں، وہ بھی کافی ٹائم ہو گیا نہیں چھیڑا. مسئلہ رفع الیدین ہے نا، اس پر ساری حدیثیں رفع الیدین کرنے کی، جو نماز میں بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ کرنا، اس کرنے کی اگر ساری حدیثیں ساری کی ساری دیکھ لی جائیں تو فقہ حنفی کا موقف خود سمجھ آ جاتا ہے. ایک مسئلے کی ساری حدیثیں اگر دیکھ لی جائیں، ساری اس مسئلے پر جدھر جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں ساری کلیکٹ کر کے دیکھ لی جائیں تو مسئلہ وہی نکلے گا جو فقہ حنفی کا ہے.